بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جنان فی فہم القرآن جلد دیوم کے مطالعے سے لی گئی اہم مواد نچوڑ۔ ابن ماجہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک شخص 100 رکعت نفل پڑھتا ہے اور دوسرا شخص صرف قرآن پاک کی ایک آیت بغیر ترجمے کے سیکھتا ہے تو اس کے لیے ایک آیت کی ثواب 100 رکعت نفل سے زیادہ ہے۔ اگر ترجمے کے ساتھ ایک آیات سیکھتا ہے تو 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ بحوالہ تفسیر الجنان فی فہم القرآن جلد دیوم صفحہ نمبر 23 سورۃ آل عمران کی تفسیر میں۔ ایمان کی تعریف سچائی ہے، صدق ہے۔ ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ عرضوں کو حقیقت بنانے کے لیے سحر یعنی تہجد کے بیداری اہم ہے، ضروری ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو کافروں نے کہا تو اللہ اللہ کر ہمارے کاموں میں مداخلت نہ کر، تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق بات کہنا اور ظلم کو روکنا بھی ذکر ہے اللہ کا، اللہ اللہ کرنے کا حصہ ہے۔ تو کافروں نے اس بات پر غصے میں آ کر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو ہم صرف تسبیح کی ذکر پر مصر نہ رہے اور حق بات کہنے کی بھی جرات پیدا کریں۔ انسان کی اندرونی شاکلہ چاہت یعنی وچار ضمیر پر کسی کام کی تمہید باندھے تو اللہ جل جلالہ وہ چیز وہ منصوبہ اسے عطا فرماتا ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے اللہ جل جلالہ انسان کے گمان سے قریب ترین ہے، اور انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسے فیصلے اللہ فرما دیتا ہے اس کی زندگی میں۔ حد سے زیادہ متکبر انسان کے کھول کو دنیا میں ہی اللہ جل جلالہ ضرور پھاڑ دیتے ہیں۔ صحیح تقوی رکھنے والے شخص کو اللہ جل جلالہ بغیر مشقت و تکلیف کے رزق دے دیتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، رزق عزت اس کو دیتا ہے، مال دولت اس کو دیتا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ شکر کا اعلیٰ فعل تقوی ہے، یعنی کہ احسان کا احساس آپ کے دل میں ہر وقت مجزن اور تر و تازہ ہو۔ شکر کا اعلیٰ فعل جماعت والی نماز ہے، جسے مریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا ورکعی، یعنی رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز قائم کرو شکر کے لیے، کیونکہ اس کو اللہ بغیر مشقت کی رزق دیتا تھا۔ تو شکر کا سب سے بڑا فعل نماز باجماعت ہے۔ جو قوم موت سے ڈرتی ہے وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، کیونکہ وہ اپنا اور ساتھیوں کا دفاع کر سکتا ہے۔ فاتح مصر چیف آف آرمی عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اس وقت کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ کو کہ کلا بولس کا ہم نے محاصرہ کیا ہوا ہے، فتح کافی دنوں سے نہیں ہو رہا، 8000 فوج میرے پاس ہے، مزید فوج بھیجو اور طریقہ بھی بتاؤ۔ تو عمر رضی اللہ خط پڑھ کر رکت تاری اور رو پڑے اور رونے لگے اور جواب تحریر کیا کہ غور کرو تم لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت رہ گئی ہو، ورنہ 8000 مسلمان مجاہد مسلمان کمانڈو ہو آپ کے ساتھ ہے اور کہتے ہیں کہ فتح نہیں ہو رہا۔ حقیقت میں بعض ساتھیوں سے مسواک کی سنت رہ گئی تھی۔ جب خط پہنچی تو انہوں نے غور کیا تو مسواک کی سنت رہ گئی تھی، تو سب نے نالے کے کنارے جا کر مسواک کرنا شروع کیا۔ تو تمام کافر جو دیکھ رہے تھے قلعے میں، انہوں نے کہا کہ اتنی ہمارے اوپر مقابلے کی انہوں نے، اب یہ دانتوں کو تیز کر ہمیں کھانے کے لیے، ان کے دل میں روب بیٹھ گیا اور وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ مومن قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھاتا جب تک کوئی اور وجہ نہ ہو۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکوں میں
تیرے کنو میں کمی نہ آئے۔ اور عمر نے خط میں مزید یہ بھی لکھا کہ میں 4000 مزید فوج بھیجتا ہوں، اور وہ صرف 4 صحابی تھے، زبیر بن عوام رضی اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ، اور حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ، خارجہ بن حذافہ رضی اللہ، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تھے۔ اور فرمایا یہ 4000 فوج ہے۔ جب مومن میں ایمان کی طاقت ہو تو ایک مومن 1000 کے برابر ہے، 1000 مخالف کافروں کے برابر ہے، کیونکہ مومن ہو تو تم ہی غالب ہے۔ یہ قرآن کی سورۃ ال عمران کی 139 آیات کا جز ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب ایمان کی شرط ہے، تم مطلب پہ غالب آؤ گے مگر مومن شرط ہے، ایمان ہے تو۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ سورۃ ال عمران میں جنگ موتا کے مقام پر 45,000 فوجی صحابہ رضی اللہ نے 7 لاکھ کافروں کے آرمی کو شکست دیا ایمان کی قوت سے۔ اب تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ بیٹا باپ کو کوئی حق کی بات کہے تو باپ یہ کہنا شروع کرے کہ بیٹا ہو کر تم مجھے سمجھاتے ہو، یہ تکبر ہے۔ یا کوئی وڈیرا کسی ملازم یا کسی غریب کی حق بات کو نظر انداز کر کے کہے کہ تم مجھے سمجھاتا ہے، اپنی اوقات دیکھ، یہ تکبر ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھا سواری لینا تکبر نہیں، یا اچھا مکان بنانا۔ تکبر اور جہالت کے نشے میں نماز کے قریب نہ جانا جب تک تم یہ نہ سمجھو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو نماز کے قریب نہ جانے۔ ایک آیات کے تفسیر میں یہ فی فہم القرآن تفسیر میں یہ آیا ہے کہ نماز کا مفہوم معنی سمجھنا حکم ہے اللہ کا، یاد رکھنا ہمیں شراب کا نشہ تو نہیں ہے مگر جہالت کا نشہ ہے۔ سورۃ نساء آیات نمبر 43 میں واضح اللہ نے بتایا ہے کہ حتی تعلمون ما تقولون، یعنی جو آپ کہتے ہو اس کی علم اور اس کی فہم اب تک نہیں آتی تو وہ نماز نہیں ہے۔ اس لیے نماز میں یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت کی جز کا مفہوم یہ ہے، یہ نص قطعی ہے یہ قرآن سے، لیکن ہم طوطے کے الفاظ رٹے ہوئے ہیں، تو جب تم سمجھو گے نہیں تو تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ نماز تو سمجھنے میں نماز ہوگی۔ بے حوالہ تفسیر جنان جلد دیوم صفحہ نمبر 456 456 فگر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات کوئی بیکار فعل کرنے سے پاک ہے۔ سبحان کا، یہ سبحان کا معنی یہ ہے پاک ہے اللہ کی ذات تمام عیبوں سے۔ اللہ جل جلالہ حکم دیتا ہے اہلیت والے کو امانت سپرد کرنے کا، اہلیت والے کو ووٹ دینے کا۔ یہ سورۃ نساء آیات نمبر 58 کا مفہوم ہے، یعنی یہ کہ ادا کرو امانتیں ان کے اہل کو، صلاحیت والوں کو۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، سردی اور گرمی سے بچاؤ کی طاقت ہوتے ہوئے بھی اس کی بچاؤ حاصل نہ کر کے، احتیاط نہ کر کے بعد میں بیمار ہونے والا بیمار بھی ہوگا اور گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اس لیے کہ اس نے رب تعالیٰ کی امانت کی حفاظت نہ کی۔ اس طرح تھوڑا کھا کر کمزور ہونا اور زیادہ کھا کر زیادہ موٹا ہونا بھی گناہ میں شامل ہے، کیونکہ زیادہ کھانے سے بھی بیماریاں بڑھتی ہیں، نہ کھانے سے بیماری بڑھتی ہے، اور نااہل کو اپنا مال سپرد کرنا بھی گناہ ہے۔ بے حوالہ تفسیر فی فہم القرآن جلد دیوم صفحہ نمبر 226۔ ہمارے اندر جتنی کمزوریاں ہیں ان کی وجہ صرف قرآن پاک سے دوری ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں نماز ایسے اطمینان سے پڑھتے تھے کہ کبوتر ان کو لکڑی سمجھ کر ان پر بیٹھ جاتے تھے۔ سفر میں قصر نہ کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہمیشہ قصر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ۔
کتاب مسلم اور دیگر کتابوں میں تواتر کے ساتھ آیا ہوا حدیث سے ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ خطاب کرتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھے ملے اس حال میں کہ تیرے گناہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری زمین بھری ہوئی ہو، میں تجھے ملوں گا اتنی ہی بخشش کے ساتھ، مگر شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ معراج کی ملاقات میں 3 تحفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام کی وساطت کے بغیر عطا ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک تحفہ یہ ہے کہ بغیر شرک کے اے ابن آدم مجھ سے ملے تو میں تجھے ملوں گا اتنی ہی بخشش کے ساتھ، لیکن شرک ہی نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بحوالہ تفسیر جنان فی فہم القرآن سورۃ نساء کی تفسیر جلد دوم صفحہ نمبر 366 کا حوالہ یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہو۔ اللہ جل جلالہ کی وجود ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، جیسے چاہے فیصلے کرے۔ نماز میں سستی کرنا منافقت کی علامت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی ذات کا نور زبیر پہاڑ پر انگل کے برابر، چھوٹی انگل کے برابر، چنگری انگلی کے پورے کے برابر ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ انسان کی مزاج سلیمہ یعنی فطرت سلیمہ بگڑ جائے تو انسان سے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جب حق تلفی کی مزاج بن جائے تو پوری زندگی کی عبادات ریاضات برباد ہو جاتے ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق لباس نہ پہننا نعمت کی ناشکری اور بے قدری ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کر، بینہ واضح کر کے دکھانے کو کہتے ہیں۔ اپنے رب کی نعمتوں کو دکھا، اپنے رب کی نعمتوں کو دکھا۔ وراثت کے مسائل مان کر ادا نہ کرنے والا شخص گناہ گار ہے۔ وراثت کا منکر کافر ہے۔ بحوالہ تفسیر جنان صفحہ نمبر 67 جلد نمبر 2۔ کیونکہ موجودہ دور میں بین الاقوامی سطح پر عورت کو، بیٹی، بہن، پھوپھی کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، تو انکار کرنے والے کافر ہیں۔ یہ اس تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مصیبت سے بھاگنے والے پر غم دگنا ہوتا ہے۔ مقابلہ صبر کا دوسرا نام ہے۔ مصیبت کا مقابلہ، مثال اس کی مسلمانوں کی افراتفری غزوہ احد کے دوران حذیفہ رضی اللہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ کو غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، کیونکہ جلد باز ساتھی جبل رمات سے پہلے اترے تھے۔ تو زندگی میں جلد بازی نقصان دہ ہے اور مصیبت کی مقابلہ فائدہ ہے۔ ختم شدہ جلد دوم تفسیر جنان فی فہم القرآن جلد دوم مرخہ 5 جنوری 2026 گر فورلاٹ، وقت 8:32 رات، اور وہ اپلوڈ کے ٹائم 6 جنوری 2026 اور ٹائم دن کے 1:08 اور 28 سیکنڈ۔ والسلام۔